محمد اور آل محمد اس کے تحت خطاب کرنے کی غرض سے میں نے نہج البلاغہ کے جو کلام و ارشادات حضرت امام امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام پر منحصر ہے، اس میں سے ایک قول کی تلاوت کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں حلق فی رجلان محب غال و مبغض قال۔ مولا فرماتے ہیں کہ دو طرح کے افراد اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوگا یا وہ گروہ ہوگا کہ جو محبت تو کرتا ہوگا لیکن محبت میں وہ غلو سے کام لے گا، یعنی مولا کو آج کے آسان زبان میں کہوں خدا کیا بیٹھے گا۔ دوسرا وہ ہوگا کہ جو آپ کو آپ کے مرتبے سے، آپ کی منزلت سے جو شرف اللہ نے آپ کو دیا یا جتنا آپ کو خدا نے اور رسول نے جو انہوں نے آپ کے بارے میں فرمایا، جتنی منزل جتنا مرتبہ بتلایا، اس سے آپ کو گھٹا دے گا۔ نتیجہ کلام کیا برآمد ہوتا ہے؟ نتیجہ کلام یہ سامنے آتا ہے کہ خود میرے مولا جس مرتبے کے، جس منزلت کے، جس شرف کے یا جتنے فضائل و مناقب و مراتب آپ کے ہیں، اگر انسان اتنا بھی مان لے تو کام ہو جائے۔ خود مولا اس منزل پر ہیں کہ نہ علم میں کوئی میرے مولا کا ثانی ہے، نہ شجاعت میں ہے، نہ دلیری میں ہے، نہ بہادری میں ہے، نہ سخاوت میں ہے، نہ شرافت میں ہے، نہ سیادت میں ہے۔ کسی شے میں کوئی ایسا موضوع ہے ہی نہیں کہ جس میں کوئی آپ کا ہم وزن ہو۔ تو اگر آدمی یہ سوچ لے کہ ہمیں اپنے مولا کو اتنا مان لینا ہے، یا وہ عقل سے کم افراد کہ جو مولا کو گھٹا کر یہ سمجھتے ہیں فضائل کو، دیکھیے ایک فقرہ کہتا چلوں میں، نہ ہم اگر مولا کو چاہیں کہ اپنے مزاج یا اپنی کچھ ذہنی فکر کے لحاظ سے بڑھا دیں تو مولا کو ہمارے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو افراد یہ چاہتے ہیں کہ مولا کے مراتب کو، مولا کے فضائل کو گھٹا دیں، نہ ان کے گھٹانے سے میرے مولا کے کوئی فضائل گھٹنے والے ہیں۔ جنہیں اللہ نے اتنی بلندیاں عطا کر دی ہوں کہ ان بلندیوں کو چھونے والا اور ان کے قریب ہونے والا کوئی نہ ہو، تو ان کے نہ گھٹانے سے کوئی فرق پڑے گا، نہ ان کے بڑھانے سے کوئی فرق پڑے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو اسی لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ امام، یا میں یہ عرض کروں کہ سب سے زیادہ جو میرے مولا کا تذکرہ ہوتا ہے یا میرے مولا کا جو لوگوں کے درمیان چرچا ہے، وہ علم کے لحاظ سے۔ کیا یہ کچھ کم ہے کہ خود نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، اماموں کے شہریار، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ ارشاد حضرت امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اگر آدمی سمجھ لے کہ جس کے لیے خود نبی نے یہ فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو سمجھ میں آ جائے کی بات کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو پہلے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اگر اس کو بھی سمجھ لے انسان۔ مگر سمجھنے کے لیے ایک فقرہ مجھے کہنا پڑے گا جو میرے مولا نے ارشاد فرمایا۔ مولا فرماتے کہ مجھے افسوس اسی بات کا رہ گیا کہ جتنا علم دینا چاہتا تھا، جتنا علم میرے پاس تھا، لوگوں نے وہ نہ لیا۔ ایسے ایسے سوالات لے کے پہنچ جاتے تھے جن کے نہ سر ہوتے تھے نہ پیر ہوتے تھے، چاہتے تھے لوگ اپنے علم میں اضافہ کرتے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اب حضرات سے میری گزارش ہے جو اپنے دروازے پر بالکل پہرے دار کی صورت میں بیٹھ گئے، بہت ثواب ملے گا۔ ادھر آئیے، ابھی تو شاہ نشین میں جگہ خالی ہے، آنے والے سمجھیں گے بس وہ اوضاع خانہ بھر گیا ہے، فرشیدہ پور ہو گیا ہے۔ جتنی جگہ ہے یہ لکھنؤ میں کہا کرتا ہوں، میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں میں لکھنؤ کا کہ مجھے سے طالب علم کوئی پورے سال بہرحال مصروف رکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی بساط نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، کوئی تکلف نہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔
یہ اللہ کا کرم ہے. وہ جس سے جو خدمت لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ لکھنؤ ہے، یہاں کے بارے میں یہ بات بہت خاص طور پر نہ بھی کہی جائے تو اس کا حق ہے. تو ظاہر ہے کہ مولا کے مداح ہیں، آپ کا تو خود ہر جگہ ایک وہ رہا کرتا، ہر جگہ حاضری ہے. اور جگہ یہ ہوتا ہے کہ عزا خانوں میں مجالس ہو رہی ہیں یا مساجد میں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی کربلا میں ہو گئی، مگر یہ لکھنؤ کے لیے خاص بات ہے کہ یہاں صرف عزا خانوں میں نہیں، یہاں صرف درگاہ اور کربلا میں مجالس نہیں ہوتی، یہاں ہر گھر میں ہوتی ہے. ہر گھر میں نے دیکھا ہے کہ جس گھر میں اپنے رہنے کی جگہ انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے، میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو فیس بک وغیرہ سے نیٹ سے مجھ سے جڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں کہ میں 2 سے 3 بلکہ اس سے زیادہ تو مجالس ہو سکتی ہیں، اس سے کم نہیں پڑھ رہا ہوں میں. لیکن میں یہ جو کہنے جا رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اپنے رہنے کا اگر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی ٹیبل ہے، اس کے اوپر مولا کا تعزیہ رکھ دیا ہے انہوں نے. ایک چھوٹی سی طاق ہے، اسی میں مولا کا عزاخانہ سجا دیا ہے. یہ کیوں سجاتے ہیں لکھنؤ کے لوگ؟ یہ بتلانا چاہتے ہیں مولا ہمارے رہنے کی جگہ کم ہے، یہ بات الگ ہے، مگر آباد تو ہم آپ ہی کے صدقے میں ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. مجھے یاد نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں کس کا ہے یہ شعر، مگر میں نے سنا ہے کہ لکھنؤ یہ شرف فقط تیرا، لکھنؤ یہ شرف فقط تیرا، 2 قدم پر ملا عزا خانہ. یعنی ایک کا گھر دوسرے سے ملا ہے، اور جس کا گھر جس سے ملا ہے وہیں عزا خانہ حسین علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. دیکھیے اس طرف جو آ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے 1 کو بلایا، 2 کو بلایا، میں وہاں نہیں دیکھ پاؤں گا، دیوار کے پیچھے کا مجھے نہیں پتہ. علیکم السلام. جو آتے ہیں آپ انہیں یہاں بھیجتے رہیے گا، اب یہاں بہت جگہ باقی ہے اور بہت لوگ اب یہاں بیٹھ سکتے ہیں. صلوات پڑھ دیں ذرا محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مولا کے لیے فرمایا ہے، بات علم کی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والدین بابا میں شہر علم ہو، اور علی اس کا دروازہ ہے. تو علم کا تعلق ذات امام علی علیہ السلام سے. لوگ اس شرف کو سمجھیں، اور یہ ہماری ضرورت بھی ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مولا کا چاہنے والا کوئی علم سے دور رہ گیا تو یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے. غیر کوئی رہے تو رہے علم سے دور، مولا کے چاہنے والوں کو نہیں رہنا چاہیے. صلوات ارشاد فرما دے محمد اور آل محمد. دیکھیے علم کی بات آئی، میں عرض کرتا چلو، ایک نام بڑا مشہور ہے بالخصوص قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے لحاظ سے. بہت سے فرقے ہیں اس دنیا میں، اور ان میں چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سید ابو العلا مودودی ہیں. انہوں نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور 7 جلدوں میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے. اس کا نام ہے تفہیم القرآن. دیوبند سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے عظیم عالم دین کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی. مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر کی ہے. بریلوی افراد جو ہیں ان کے جو سربراہ ہیں، ان کا نام ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. انہوں نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا، تفسیر کی ہے. اس کا نام ہے شاید کنز الایمان. اور شیعہ مسلک کی تو بات الگ ہے الحمدللہ. ہمارے یہاں تقویٰ مولانا فرمان علی صاحب اللہ مقامہ، مولانا امداد صاحب، مولانا مقبول صاحب، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی، بہت سارے علماء ہوئے کہ جنہیں اللہ نے اتنا علم دیا کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا اور تفسیر کی ہے. لیکن میں سب کو لے کر ایک بات کہہ رہا ہوں، میں جس کو اللہ نے اتنا علم اور اتنی صلاحیتیں دی ہیں، جس عالم دین نے قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ کیا ہے، اس نے ایک نام کہیں نہ کہیں، 1 جگہ 2 جگہ 10 جگہ، میں نے ایک ہی جگہ کہہ دیا کم از کم، اس نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے وہ نام؟ ابن عباس. ابن عباس سے یہ مروی ہے، ابن عباس نے یہ روایت کی ہے، یہ ابن عباس سے. اور یہ ابن عباس وہ ہے تاکہ آپ حضرات ذرا سے میرے ذہن سے قریب ہو جائیں. پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. اتنی دیر میں تو آپ لوگ بول پڑتے. چلیے جب تک آپ کا دل کرے خاموش رہیے، بول لیجیے گا تھوڑی دیر بعد. ایک نام ہے ابن عباس. یہ وہ ہیں کہ جب یہ بارگاہ امام علی میں آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا تھا مولا قرآن مجید تفسیر فرمائیے. جہاں سے جہاں تک آپ کے ذہن میں آئے وہاں سے وہاں تک کہ اپنی حاضری کا ثبوت دیجیے گا. مولا نے تفسیر بھی بیان کی تھی. آخر میں کیا تھا، وہ وقت آ گیا کہ جو دوسری عبادت کا تھا، تو میرے مولا نے کیا کہا تھا، ابن عباس اگر میں ایک ہی سورے کی بھی اگر تفسیر کرنے پہ آ جاؤں تو پوری قیامت آ جائے گی، کرتا ہی رہوں گا. ظاہر علم ہے میرے مولا کا. پھر کیا کہا تھا میرے مولا نے مختصر طور پر، اے ابن عباس بس اتنا سمجھ لو جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ بقر میں ہے، اور جو سورہ بقر میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس بے کے نقطے میں ہے جو اس کے نیچے لگا ہے. ایک جملہ کہہ دوں میں، آپ جتنے حروف ہیں
عربی زبان میں الف ب ت س جیم یہ 26 ہے تقریباً. ان میں سے جو نقطوں والے ہیں اگر ایک آدھ کا نقطہ نکال دیں آپ پڑھ لیں گے. مثال کے طور پر کسی جیم کا نکال دیجئے تو شاید ہے پڑھ لیں گے, زوئے کا ہٹا دیجئے تو ہی پڑھ لیں گے, مگر بے ایک ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں نقطہ نہ لگائیں آپ اسے نہیں پڑھ سکتے. ایک صلوات تو پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا انا نقطۃ التی تحت الباء, میں وہ نقطہ ہوں جو اس بے کے نیچے ہے. یعنی اگر امام کو سمجھنا ہے یہ سمجھ لو کہ بغیر نقطے کے بے کو نہیں پڑھ سکتے, بغیر علی کے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو وقت تنگ ہو رہا تھا تو امام نے یہ فرمایا. تو یہ ہے جناب ابن عباس, امام علی علیہ السلام کے ساتھ جہاں ہمارے علماء نے قرآن مجید کی ترجمہ و تفسیر کیا وہاں ان کا ذکر آیا. آپ ذرا ادھر آ جائیے, تھوڑا سا بڑھ جائیے آگے, مگر یہاں بیٹھنے کے لیے بالکل خاموش نہ رہیے. کم سے کم جو بات آپ کے ذہن میں پہنچ جائے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. صلوات ہی پڑھتے رہیے, صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. آئیے میں آپ کو ایک مولا کے مداح بھی بیٹھے ہیں, شاید انہیں آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے ورنہ وہ بھی یہاں ذکر کرتے مولا کا. یہاں تو چاہے کوئی ذکر کرے یا اس پر شہزا پر بیٹھے, اجر و ثواب میں سب کا حصہ ہے. اجر و ثواب میں سب کا حصہ ہے. میں آپ کو ایک مطلب ایک شعر سنا دوں تاکہ تھوڑا سا میرے سے آپ کی جو ہے وہ جو نزدیکی ہے اس میں اضافہ ہو جائے. اور میں نے نہج البلاغہ سے شروع کیا ہے اور کوشش کروں گا نہج البلاغہ سے ہی گفتگو ہوتی رہے اور تمام بھی ہو جائے. کہ کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر, جناب جرار اکبر آبادی کہتے ہیں, کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر, حیدر کی ثنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر. مہربانی, بہت شکریہ. جو آوازیں بلند ہوئی نے میرا سلام, صلوات بر محمد و آل محمد. اب تھوڑی بیداری آئی, جو باہر ہے انہیں پھر میں گزارش کر رہا ہوں وہاں بیٹھے ذرا اندر بھیجتے رہیے گا, بہت جگہ ہے. کہ کھولیں گے زباں بزم میں جزدان سمجھ کر, حیدر کی ثنا کرتے ہیں قرآن سمجھ کر. ہم دشمن حیدر کو سناتے نہیں اشعار, میں دیتے ہیں دوا خون کا دوران سمجھ کر. یہ میرا لکھنؤ ہے. اللہ ہم دشمن حیدر کو سناتے نہیں اشعار, دیتے ہیں دوا خون کا دوران سمجھ کر. اور دیکھا ہے جہاں بچتے ہوئے فرش عزا کو, دیکھا ہے جہاں بچتے ہوئے فرش عزا کو. اب تو میرے ساتھ آ جائیے. دیکھا ہے جہاں بچتے ہوئے فرش عزا کو, ہم بیٹھ گئے تخت سلیمان سمجھ کر. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو یہی جناب ابن عباس ہیں, بارگاہ امام علی میں حاضر ہوئے تھے ترجمہ تفسیر. ایک بار ان کے پاس ایک گروہ آیا, کچھ لوگ جمع ہو کر آئے. دیکھیے جو جس کے قریب ہوتا ہے اس کے حالات جانتا ہے. کبھی آپ کا بھی کوئی دوست ہے, ان کا کوئی دوست ہے, ان کے وہ دوست ہیں جہاں سے مجلس کا اہتمام کیا. جو جس سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ اس کے حالات جانتا ہے, اس کے بارے میں اس سے معلومات ہوتی ہے. آنے والے کی کیا آرزو تھی کہ ہم جا رہے ابن عباس کے پاس, اور جناب ابن عباس ظاہر ہے کہ علی کے پاس رہتے ہیں. ہم انہی سے پوچھیں گے کہ علی کے پاس کتنا علم ہے, ہم انہی سے معلوم کریں گے کہ علی کے پاس کتنا علم ہے. آ گئے. آنے کے بعد میں کہا ابن عباس کا ہم آپ کے پاس ایک سوال لے کر آئیں. کا کیا کہ یہ بتلا دیجئے بس کہ علی کے پاس کتنا علم ہے. تو کیا جناب ابن عباس کو بتلانا نہیں چاہیے تھا کہ علی کے پاس کتنا علم ہے؟ متوجہ اگر ہیں تو اگلے سال تک میری آپ کی زندگی رہی تو ذہن سے یہ بات آپ کے نکلے گی نہیں, ذہن کو حاضر رکھیے. تو جناب ابن عباس بتلا دیتے کہ اتنا علم ہے. جناب ابن عباس نے کہا سنو میں ایک سوال کرتا ہوں تم سے, اسی سوال میں تمہارے سوال کا جواب ہے, اسی سوال میں تمہارے سوال کا جواب ہے. اچھا چلیے کر لیجیے, ہم تو اپنا سوال لے کر آئے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی سوال میں اس سوال کا جواب ہے. تو کیا ہے؟ آنے والوں نے کیا کہا تھا؟ السلام. کیا سوال کیا تھا آنے والوں نے؟ کہ علی علیہ السلام کے پاس کتنا علم ہے. جناب ابن عباس نے کہا سنو, آئیے آپ حضرات تھوڑا سا اور ادھر آ جائیے. آئیے حیدری یا آئیے, اللہ کو جزا دے اس کی. آئیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
سامنے کا حصہ تھوڑا سا خالی کر کے ادھر کو آ جائیں تاکہ اور جو آ رہے ہیں مولا کے چاہنے والے، اللہ کا شکر ہے تعداد اضافہ ہے، اور اللہ سے میری دعا ہے کہ پوری دنیا میں مولا کے چاہنے والوں کی اتنی تعداد ہو جائے جتنا کبھی لوگوں نے سوچا بھی نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کیا کروں، وقت نہیں ہے، ورنہ ان ایام میں تو میں جناب مختار ثقفی کا تذکرہ کیا کرتا ہوں میں، مگر ایک دو جملے تو میں کہتا ہی چلوں تاکہ مجھے ظاہر سکون 6 ربیع الاول ہے آج، اور میرے خیال سے 13 اکتوبر 2021 ہے، اب تو ایام رضا کا اختتام ہو ہی رہا ہے۔ اللہ نصیب کرے اگلے سال بھی ہم پھر ذکر آل محمد کریں، فرش اضاء پہ ہوں، اور مصائب فضائل آل محمد سنیں، اور اسی طرح محبت اور ہمدردی کے ساتھ ہم عزائے حسین میں یکجہتی کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ دو جملے سن لیجئے، یہ جو آج ہماری تعداد ہے، یہ تعداد آج بھی ہم پوری دنیا میں کم ہیں، اس سے پہلے بھی ہم کم رہے، ہم کبھی بھی پوری دنیا میں ہم تعداد کے لحاظ سے زیادہ نہیں رہے، یعنی کہاں حضرات کے ذہن عالیہ ہیں، ہم تعداد کے لحاظ سے کبھی بھی زیادہ نہیں رہے۔ نہیں، اور آسان کروں گا تاکہ آپ میرے قریب آ جائیں، جہاں سے ہماری پہچان بنتی ہے، جہاں سے ہم پہچانے جاتے ہیں، جہاں سے ہمیں لوگ پہچانتے ہیں، جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری علامت ہے، جو ہمارا ٹریڈ مارک ہے، جو ہمارا شناختی کارڈ ہے، وہ ہے کربلا۔ وہ کربلا ہے، کربلا سے لوگوں میں پہچانتے ہیں۔ کربلا میں بھی ہماری تعداد کم تھی، مشہور نہیں ہے تعداد ہماری، 72 جو قربان ہوئے مولا پر، جنہوں نے دین کو بچایا، 72، اور غیر طرف کوئی کہتا 20,000، کوئی کہتا 25,000، کوئی کہتا اتنے لاکھ، کوئی کہتا آج تک تعداد معین نہ ہو سکی، اور ہماری تعداد معین ہے جنہوں نے حسین علیہ السلام کے ساتھ دین کو بچایا، تعداد معین ہے، اور وہی مختصر سی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ بارگاہ محمد اور آل محمد علیہ السلام میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، استعداد دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ اما کتنے ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا، کیسے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے، توجہ تو رہیے، یہ دیکھا جاتا ہے کیسے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھنا ہے یا تجربہ کرنا ہے کہ کربلا میں کتنے تھے، کیسے تھے، تو چاہے زبان سے کہہ کر تجربہ کر لیجئے، چاہے لکھ کر تجربہ کر لیجئے، میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں۔ آپ کہیں گے صاحب اس وقت کاغذ قلم تو ہم لائے نہیں، تو میرا یہ کہنا آپ کاغذ قلم کی فکر نہ کیجئے، کاغذ قلم تو اوروں کو نہیں ملا تو ہمیں کیا ملے گا؟ مگر یہ بھی سن لیجئے، جب کسی معصوم نے، تو دوسرے امام ہمارے ذرا وقت تھوڑا سا کم ہے، اس سے میں ذرا تیزی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا تھا نا کسی سے اتر جا، اب کیا کہا تھا؟ اسے غلام زادہ کہا تھا۔ تو اگر کوئی اور جب بیٹا باپ کے پاس شکایت لے کے جاتا ہے نا، تو باپ کی تیوری میں بلا جاتے ہیں، باپ کو غصہ آ جاتا ہے، میرے بیٹے کو ایسا کہہ دیا۔ یہاں باپ کو غصہ نہیں آیا، باپ کہتا جلدی یہ کاغذ قلم لے لے، جا کے لکھوا لے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ جنہوں نے کل نبی کو نہیں دیا تھا، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ جا کے جا نبی کے نواسے سے لکھوا لے۔ کیوں لکھوا لے؟ ان کا لکھا ہوا سند ہے، یہی جنت میں جانے کا ضامن بن جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور تو میں نے اس لیے کہا آپ چاہے لکھ کر تجربہ کر لیں، پڑھ کر تجربہ کر لیں۔ کربلا میں کتنے تھے؟ 72 تھے۔ متوجہ رہیے گا، مجھے دیکھیے گا، سنیے گا ذرا۔ کربلا میں کتنے تھے؟ 72۔ آپ 72 لکھیے، بہتر پڑھیں گے، بہتر لکھیے، 72 پڑھیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ یہ تو کہا تھا میرے مولانا امام حسین نے کہ جیسے جانثار، جیسے صحابی، جیسے چاہنے والے ہیں، جیسے قربان ہونے والے مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، جیسے حسین کو ملے۔ فرق کیا تھا؟ جتنے وہ تھے، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے ان میں کسی نہ کسی میں جو ہے فالٹ پایا گیا، غداری پائی گئی، بے وفائی پائی گئی۔ مگر حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے تھے سب با وفا تھے، کوئی نہیں بدلا۔ جو آ گیا بس وہ آ گیا، جو آیا وہ قربان ہو کر گیا۔ وہ مجھے 2 مصرے یاد آ گئے، وہ آپ تک میں پہنچا دوں۔ بات 72 کی تھی نا کہ کربلا میں کتنے تھے؟ 72۔ آپ 72 لکھے، بہتر پڑھیں گے، بہتر لکھے، 72 پڑھیں گے۔ یا الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے، یا الہی کون سے گلشن سے منگوائے گئے وہ 72 پھول جن میں ایک بھی کانٹا نہ تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ بس علم والی بات تمام کر دوں تاکہ منزل پر پہنچ سکوں۔ تو کیا کہا جناب ابن عباس سے؟ کیا سوال تھا کہ کتنا علم ہے؟ جناب ابن عباس نے کہا ایک سوال میں کرتا ہوں، اسی میں تمہارے سوال کا جواب ہے۔ کہ کیا سوال ہے وہ کیجئے۔ کا سوال یہ ہے کہ آنے والوں نے سوال یہ کہا تھا علی کے پاس کتنا علم ہے، یہ سوال کیا تھا نا۔ جناب ابن عباس نے کہا سنو، کہ یہ بتلا دو
کوئی انسان، کوئی پرندہ، کوئی چڑیا، کوئی بھی اگر پیاسا ہے وہ سمندر کے قریب جائے تو مجھے بتلا دو وہ کتنا پانی پیے گا۔ اگر سمندر کے قریب میں بھی جاؤں، آپ بھی جائیں، کوئی چڑیا جائے، کوئی پرندہ جائے، کوئی جائے، ہم اور آپ یا چڑیا کتنا پانی پیے گا؟ کوئی چڑیا کتنا پانی پی لے گی؟ ہم اور آپ کتنا پانی پی لیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں بس اتنا پانی کہ جس میں اس کی پیاس بجھ جائے، جس میں اس کا وہ پیاس کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ میں نے جواب حالانکہ دے دیا، مگر نہ جانے کیوں میرے یہ سامعین متوجہ نہیں تھے۔ سوال کیا تھا ان کا؟ علی کے پاس کتنا علم ہے؟ جناب ابن عباس نے کیا کہا تھا؟ میں سوال کر رہا ہوں، اسی میں تمہارے سوال کا جواب ہے۔ کہ مجھے بتلا دو کوئی پیاسا، چاہے وہ پرندہ ہو یا انسان ہو، سمندر کے قریب جائے تو وہ کتنا پانی پیے گا؟ کہا بس اتنا پیے گا جتنے میں اس کی پیاس بجھ جائے۔ کہ میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ علی کا جو علم ہے اس سمندر کے اندر کتنا علم ہے۔ علی کا علم سمندر کے طریقے سے، میں تو علی کے علم کے سمندر کے قریب بیٹھ کر اپنی علمی پیاس بجھا رہا ہوں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد۔ تو یہ ہے علم۔ تو ہمیں تو دنیا، جیسے کہ میرے مولا نے خود فرمایا، نہ مولا کو بڑھانے والے پسند نہ گھٹانے والے پسند۔ تو اگر دنیا علم کو بھی اگر مان لے، یہ شجاعت آج تک اس ثانی نہیں ہے۔ شجاعت میں تلوار جب چلتی تھی تو ایسے ہی نہیں چلتی تھی، اوروں کو تو تلوار چلانے کا فن بھی نہیں آتا تھا۔ امام کی جب تلوار چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر چلتی تھی۔ یہ ہے شجاعت کا عالم۔ تلوار جب چلتی تھی تو نسلوں کو دیکھ کر چلا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے، تو جس کی تلوار کا یہ عالم ہو، جس کے علم کا یہ ہو، آپ نہج البلاغہ جیسی کتاب کو پڑھیے، دیکھیے، پتہ نہیں کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ کوئی موضوع ایسا نہیں ملے گا آپ کو، موت سے لے کر زندگی سے لے کر موت تک، اور جنگ سے لے کر صلح تک، کہ کوئی موضوع، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، رہنے کا طریقہ، زندگی کا سلیقہ، موت کا انداز۔ قبرستان میں گئے ہیں تو خطاب کر کے مردوں کو کہہ رہے ہیں، دونوں فرزند ساتھ ہیں تو انہیں خطاب کر کے ان سے کہہ رہے ہیں، اتنا آپ کو نہج البلاغہ میں ذخیرہ مل جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ جس طریقے سے قرآن میں ہر طرح کا علم موجود ہے، اسی طریقے سے نہج البلاغہ میں بھی ہر طرح کا علم موجود ہے۔ مگر چاہنے والے نہج البلاغہ سے قریب تو ہوں، چاہنے والے نہج البلاغہ کو پڑھیں تو صحیح۔ 79 1 کم 80 تو مولا کے مکتوبات ہیں، جو لیٹرز جو مولا نے لکھے ہیں۔ 480 کی تعداد وہ کلمات قصار، جنہیں کلمات حکمت کہتے ہیں، جن میں سے ایک میں نے پڑھا، اس طریقے 480 ہیں۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ایسا لگے گا جس طریقے سے قرآن مجید کی آیات ہیں، اسی طریقے سے کلمات حکمت موجود ہیں نہج البلاغہ میں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ آج کے دور میں جس وقت ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دیکھیے ہماری زندگی کا ایک طریقہ ہے، زندگی کا ایک اصول ہے۔ ملنا تو بات کی بات ہے، صبح اٹھنے کے لیے فرمایا ہے۔ تعلیمات آل محمد اور تعلیمات قرآن دیکھیے آپ، فرمایا کہ جب صبح اٹھیے تو ایسے نہیں بس اٹھے اور جو ہوتا ہے اور آنکھ ملے اور یہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ ہم صبح اٹھتے ایک دوسرے کو سلام کریں، یہ ہے تعلیمات آل محمد، تاکہ جب ہم ایک دوسرے کو دعائے سلامتی دیں گے تو ظاہر ہے ہم نے کہا السلام علیکم، تم سلامت رہو، وہ بھی ہمیں کہیں گے وعلیکم السلام، تم بھی سلامت رہو۔ یہ ہے طریقہ زندگی کا۔ یہ نہیں کہ بس خالی اٹھ گئے اور بس زندگی گزار لی، نہیں، بلکہ یہ ہے انداز۔ اور جب یہ انداز ہے تو یہ انداز صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے فرمایا کہ کسی بھی بزم میں جاؤ، کسی بھی بزم میں جاؤ، جو چل رہا ہے وہ بیٹھنے والوں کو سلام کرے، یا کوئی اگر بڑی سواری پر ہے وہ چھوٹی سواری والے کو سلام کرے۔ کوئی اونٹ پر سوار ہے اور کوئی گھوڑے پہ جا رہا ہے تو جو اونٹ پر سوار ہے وہ جو گھوڑے پر سوار ہے وہ اسے سلام کرے۔ جو گھوڑے پر جا رہا ہے کوئی برابر سے خچر پر یا گدھے پر جا رہا ہے۔ یہ اس زمانے کی مثال ہے، اس کو آج کے زمانے کے لحاظ سے لے لیجئے۔ جو جتنا بڑا ہے وہ چھوٹے کو سلام کرے۔ کیوں کرے؟ جب بڑا چھوٹے کو سلام کرے گا غرور ختم ہو جائے گا، تکبر ختم ہو جائے گا، مزاج میں انکساری آ جائے گی۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اور آل محمد۔ بیٹا اٹھے باپ کو سلام کرے، زوجہ اٹھے شوہر کو سلام کرے، شاگرد استاد کو سلام کرے، خود بخود ایک دوسرے کو دعائیں دیتے جائیں گے، دعائیں دیں گے، دعا سے جو گھر آباد ہوتے ہیں، زندگی آباد ہے، بستیاں آباد ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سلام جب آگے بڑھتا ہے تو اس سلام میں کچھ ہم لوگ تبدیلی کر دیتے ہیں، یہ ہم جیسے تبدیلی کر دیتے ہیں۔ مثال دے دوں وہ کیا ہے، دیکھیے جتنا علم میرے مولا کا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، مولا پر تھا، لوگوں نے نہیں لیا، اور وہی علم جو ہے بڑھتا 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 بڑھتا، آپ دیکھ لیجئے جتنے ان کے بعد کے ہمارے امام ہیں، سب نہ علم میں کوئی ان سے مقابلہ کر سکا، نہ سخاوت میں کوئی ان سے مقابلہ کر سکا، نہ شجاعت میں کوئی کر سکا، صبر میں بھی کوئی آل محمد سے مقابلہ نہیں کر سکا۔
یہ آل محمد ان کی مثال آپ کوئی نہیں کر سکا. تو ہمیں چاہیے کہ ان سے جو ہمیں علم ملا ہے، یہ جو دوسرے کو علم ملا، وہ ہم اس میں خود اپنے علم میں بھی اضافہ ہوگا، دوسروں کو پہنچائیں. کیا یہ کچھ کم ہے کہ کربلا کے جو پہلے ظاہر، مصاب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی مگر بات آگے درمیان بات سلام کی ہے، جو کربلا کے پہلے ظاہر ہیں وہ کون ہیں؟ جناب جابر علیہ السلام. جناب جابر کو پہلے محمد یعنی نبی آخر نے کیا کہا تھا؟ اے جابر، میرے ایک نائب، میرے ایک وارث سے تمہاری ملاقات ہوگی، ان کا نام محمد ہوگا، ان کو میرا سلام پہنچا دینا، ان کو میرا سلام پہنچانا. کہا رسول اکرم کا زمانہ، اس کے بعد رسول اکرم ہیں، امام علی ہیں، جناب فاطمہ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین، امام زین العابدین ہیں، پھر جا کر کہیں جناب امام محمد باقر علیہ السلام. آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو گئی تھی مگر پیغام تھا رسالت کا. ایک محمد نے ایک محمد کو پیغام دیا تھا. کیا پیغام تھا؟ سلام پہنچانا. جب آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی تو پھر وہ خوشبو کے ذریعے 5 امام تک پہنچے تھے اور پیغام پہنچایا تھا. اور ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے؟ جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو سلام کریں. مگر ہمارے درمیان کچھ وہ افراد کہ جو علم سے تھوڑا دور ہوتے ہیں اور ان کے جذبات اور ان کی عقیدتیں جو ہیں وہ بہت ایک دم قریب ہوا کرتی ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے جذبات اپنی جگہ ہے، عقیدت اپنی جگہ ہے، عقیدہ اپنی جگہ ہے، مگر ہر چیز تعلیمات آل محمد اور تعلیمات قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے. جب ہم ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ہم سلام کریں. آل محمد نے کہا ہم سے. اب آپ اس کی مثال حدیث کے ساتھ دیکھ لیجئے. برکت کے لیے، گھروں میں نعمتیں لانے کے لیے، آل محمد کی خوشنودی کے لیے. ہمارے اور آپ کے یہاں نکاح کے موقع پر بھی اور جو صاحبان توفیق ہیں وہ شب جمعہ پڑھتے ہوں گے. حدیث قصہ اس میں کیا ملے گا؟ نبی اکرم بیٹی کے پاس آئے، سلام، بیٹی ردا یمانی دے دو، جسم کے اندر ذوف محسوس کر رہا ہوں. جب نبی اپنے جسم میں ذوف محسوس کرے تو جناب فاطمہ زہرا کی ردا، اس کا مطلب یہ ہے معصوم کی ردا وہ ہوتی ہے کہ اسے اگر معصوم زیب تن کر لے، اوڑھ لے، اس کے سائے میں آ جائے تو جسم کا ذوف دور ہو جایا کرتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. ردا لی، ذوف ختم ہو گیا. امام حسن مجتبی آئے، مولا علی آئے، امام حسن آئے، امام حسین، سب آئے. جو آتا گیا وہ سلام کرتا گیا، جو موجود تھے انہوں نے جواب دیا. تو یہ ہے آل محمد علیہ السلام کی تعلیم. یہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا طریقہ، وتیرہ، اور آپ کی ہم تک جو ہے یہ تعلیمات پہنچی ہے. اور ہمیں آپ کو کیا چاہیے؟ جب ایک دوسرے سے ملے سلام کریں. مگر میں نے دیکھا ایک دو افراد ایسے ہوتے ہیں، مجھے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ہو سکتے کوئی ایک دو، اب انہیں سلام، اس سلام کی جگہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جن کے لیے آل محمد کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی. یہ ہے میں نے جو آل محمد کا، بھائی ذرا سے اٹھ جائیے، آپ اگر یہاں جھٹکے کھائیں گے، ابھی کتنی دیر مجھے گفتگو کرتے ہوئی ہے، آپ ابھی سے اگر دیوار قریب ہوتی آپ توڑ دیتے. صلوات پر محمد والے محمد. یہ مجھے اس لیے بیدار کرنا ضروری ہے، اگر کوئی 20-30 منٹ کے اندر سو گیا ہے تو نیند ہے، دن کے تکان ہے، کاروبار ہے، پورے دن ظاہر ہے کہ جو کارچوبی یا زردوزی آپ کہتے ہیں یا اور بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، انسان تھک جاتا ہے. جب یہاں آیا تو سکون ملا. اب ظاہر ہے بارگاہ آل محمد میں بھی اگر کسی کو سکون نہ ملا تو کہاں ملے گا؟ مگر ظاہر ہے کہ ہمیں سنانا ہے تو سوتے سے اٹھانا بھی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو ظاہر ہے کہ سنا، ایسا صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو ہمیں چاہیے تعلیمات آل محمد پر عمل کریں. اپنی تعلیمات یعنی اپنا جو ہمارا مزاج ہے اس کو ہم درمیان میں نہ لائیں. اور جب تعلیمات آل محمد، آج بھی اس وقت ہم لاوارث نہیں ہیں، الحمدللہ ہم لاوارث نہیں ہیں. آج بھی ہمارا امام، ہمارا مولا، ہمارے آقا، ہمارے سید و سردار، ہمارے رہبر اور ہماری جان کے محافظ، ہمارے دین کے ذمہ دار پردہ غیبت میں ہیں. اللہ مولا کی حفاظت فرمائے اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. یہ ایک مکان ہے آپ کے سامنے، اور اس مکان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پردے بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، پنکھا ادھر بھی لگا ہے، ادھر ضرورت ہے ادھر بھی لگا ہے، مائک یہاں رکھنا ہے یہاں رکھنا ہے، عزاخانہ اس طرف سجا ہے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے موجود ہیں. شاید بات نہیں پہنچا سکا میں سوچ رہا تھا جلدی سے آگے بڑھ جاؤں. میں جس عمارت کا، جس بلڈنگ کا، جس مکان کا، جس چیز کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا وہ منہدم ہو جاتی ہے، وہ گر جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ ڈھہ جاتی ہے، وہ منہدم ہو جاتی ہے.
اور جس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے. اچھا برسات میں یہاں سے پانی آیا تھا, بندوبست کیجیے. اچھا یہاں سے یہ ہو رہا تھا, بندوبست کیجیے. بلب فیوز ہو گیا, اس کا انتظام کیا جائے. یہاں یہ ہو گیا, اس کو ٹھیک کیا جائے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں کسی کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا موجود ہے. ہم لاوارث نہیں ہیں. آج جو یہ عزا خانے آباد ہیں, آج جو یہ مسجدیں آباد ہیں, آج جو امام باڑے آباد ہیں, آج جو کربلا آباد ہے, ان سب کا ایک وارث ہے. یہ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے, اس قرآن کا ایک وارث موجود ہے. اگر وارث نہ ہوتا یہ پورا دین برباد ہو گیا ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. چار مصرے ذرا آپ کو سناتا چلوں تاکہ ذرا سا اور تازگی آئے کہ درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. اچھا ایک دو نے پڑھی سلوات, ایک دو خاموش سے رہ گئے, پتہ نہیں کیوں رہ گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ شکریہ, مہربانی. میرا یہ انداز تھا کہ سب میرے ساتھ جڑے رہیں کہ درود زندہ ہے, اپنا سلام زندہ ہے. خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی. میں کچھ کہہ گیا. میں کہا صاحب کو دیکھ رہا ہوں, وہ یا تو یہ دیکھیے میں دو چیزیں کہتا چلو, میں نے مصرع روک دیا ہے. ایک تو وہ افراد, مجھے ان سے شکایت ہوتی ہے قسم سے, میں بلا وجہ نہیں, مجھے الرجی سی ہونے لگتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں اشارہ نہیں کروں گا اس طرف, کیونکہ تبلیغ کرنا بھی میرا کام ہے, میسیج پہنچانا میرا کام ہے, مگر کسی کو میں نیچا نہیں دکھاؤں گا, مگر میسیج دینا ضروری ہے. منہ کے اندر گٹکا بھرا ہے ابھی بھی, وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے, ایسا نہیں کہ مجھے بغیر چشمے کے بھی کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں. آپ جب کم از کم ذکر آل محمد میں آ گئے, بارگاہ آل محمد میں آپ آ گئے ہیں, تو کم از کم اتنا تو کر لیجیے, ایسی چیز کو کم از کم منہ سے نکال کے آ جایا کیجیے, تاکہ جب یہاں آئیں آپ صلوات پڑھ لیجیے کھل کر, نعرہ حیدری کا جواب دے دیجیے, سبحان اللہ کہہ دیجیے. یہاں بیٹھنے کا ثواب بھی ملے گا, بولنے کا ثواب بھی ملے گا. صلوات محمد والے محمد. ایک حیدری, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب مجھے لگا کہ ہاں میرے بازو سے بھی آوازیں بلند ہوئی ہیں, اتنی دیر بعد ہوئی ہیں. چلیے کوئی بات نہیں ہے, حالانکہ میں مصروں کو مکمل کرنا چاہ رہا تھا, انہیں بھی ابھی کر دوں گا, مگر ذرا اس کے بعد کا سن لیجئے. ظاہر کے گھر ہے, مولا کے چاہنے والے کا ہے, اس میں فرش ازا بچھایا. میری دعا ہے کہ آئندہ سال جب میں یا آپ زندہ رہیں, اس میں فرش ازا بچھے, تو یہ جو چھت ہے اس کی, یہ چھت ختم ہو کر اس کے اوپر جو لینٹر وغیرہ پڑ جائے, یہ مضبوط ہو جائے. اور مولا کا چاہنے والا کوئی بھی اگر کہیں کرائے کے مکان پر رہتا ہے, میرے مولا اللہ سے دعا ہے یا اللہ آل محمد کے طفیل میں اس کا ذاتی مکان ہو جائے. یا اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں جمع ہیں, عزت کے ساتھ ان کی رخصتی کا انتظام ہو جائے. وہ مصرے سن لیجئے کہ لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے. لہو ہے پاک. دوسرا مصرع ایسا ہے کہ شاید میں اس کا ردیف قافیہ نہ پڑھوں تو شاید آپ خود بخود بول پڑیں, اور جو آپ کے آس پاس نہ بولے ذرا دیکھتے رہیے گا کون نہیں بولا, کیوں نہیں بولا, کیا سمجھ میں نہیں آیا, یا یہاں بیٹھ کے سستی آ رہی تھی. میں بھی ادھر کو بھی نظریں پہنچاؤں گا اشاروں کے ساتھ کہ لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے, علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. ہاتھ بلند ہوئے نا, اللہم صلی اللہ. لہو پاک بدن میں بتا دیا جائے, علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. جواب آیا سبھی دشمن علی دے دو. سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے. علی 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 علی. سوال یہ تھا, جواب آیا سبھی دشمن علی دے دو. سوال یہ تھا جہنم کو کیا دیا جائے. طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا. طریقہ سن لیجئے, اگر جلدی امیر ہونا ہے, طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا. غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. اتنی بڑی صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد. تو ہمیں چاہیے, تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ مکان جو اس پوزیشن میں نظر آ رہا ہے آپ کو, ہر چیز اپنی جگہ ہے, منظم ہے, مرتب ہے, سلیقے سے. کیوں ہے؟ اس کی دیکھ بھال کرنے والے, اس کی کیئر کرنے والے موجود ہیں. تو یہ دین جو آج ہمارے پاس اس کا وارث موجود ہے, اسی لیے دین اپنی حالت پر ہے. قرآن جو ہمیں صحیح حالت میں نظر آ رہا ہے, قرآن کا وارث موجود ہے. شریعت جو اپنی جگہ موجود ہے اس کا وارث موجود ہے. عزا خانے جو دکھائی دے رہے ہیں ان کا وارث موجود ہے. کربلا جس کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں, حالات صحیح ہو جائیں, یہ کورونا کی وبائی ہروائی بیماری ختم ہو جائے, اور جو کورونا کی بہنیں ہیں کیا ہے وہ بلیک فنگس, وائٹ فنگس, یلو فنگس اور جو بیماریاں, اللہ سب یہ بیماریاں بھی ختم ہو, رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں, سب مولا کے چاہنے والے کربلا کی زیارت کو جائیں. خالی کربلا نہیں, کعبہ جو صحیح حالت میں نظر آ رہا ہے, یہ اس بات کی علامت اس کا وارث موجود ہے. توجہ چاہتا ہوں.
تو جو میں مصرع پیش کر رہا تھا وہ سن لیجئے کہ درود زندہ ہے اپنا، سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے، صلوات در محمد و آل محمد۔ ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ تو امام پردہ غیبت میں امام کی جو نیابت فرماتے ہیں وہ فرماتے مراجع کرام، علماء کرام، عالم دورہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ امام ایک دم ایسے ہی براہ راست امام سے ہم رابطہ نہیں کر سکتے، تو جو ان کے جو نائبین ہیں، جو نائب امام ہیں، آیت اللہ العظمیٰ قائے سستانی، آیت اللہ العظمیٰ قائے خامنائی، شیخ وحید خراسانی، آیت اللہ شیخ ناصر مکارم شیرازی اور دیگر علماء ہیں۔ میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کی آپ کو کچھ وہ بتلاؤں، مگر ہاں اتنا عرض کر سکتا ہوں میں کہ پوری عمر گزر جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا فلاں عالم وقت 90 سال کے ہیں، فلاں 80 سال کے ہیں، فلاں 100 سال کے ہیں، فلاں 100 سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ جب یہ عمر ہو جاتی ہے تب کہیں جا کے جو ہماری 4 مذہبی بنیادی کتابیں یاد رکھنا، میں اس وقت تفصیلات اب نہیں جا پاؤں گا، ورنہ میں چاروں کے نام بتلا دیتا، یہ بھی بتلا دیتا کہ ایک ایک کتاب میں اتنی احادیث ہیں، مگر وقت کی تنگی ہے۔ مجھے جو ہے اس وقت آپ حضرات سے خطاب کرتے ہوئے تقریباً 37 یا 38 منٹ ہو گئے، زیادہ طول بھی نہیں دینا، میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد پھر مجلس سے بالکل ادھر پشتے نجف پر، پھر اس کے بعد میں تال کٹورے میں نماز جنازہ پڑھانی ہے جناب قائم مہدی صاحب کی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وقت کی تنگی ہے، بات کو تمام کر دوں میں۔ دیگر افراد کے یہاں جو بنیادی کتابیں ہیں جنہیں اہل سنت کیا دیتے ہیں، ان کے یہاں 6 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 6، انہیں صاحب 6 عربی میں 6 کو کہتے ہیں۔ ہماری جو بنیادی کتابیں وہ کتنی ہیں؟ 4۔ کتنی ہیں؟ 4۔ وہ 4 کتابیں اور قرآن جو سب کا سید و سردار ہے، یہ کتاب، اس کے اوپر ریسرچ کرنا اور اس کے علم کے اوپر غور و خوض کرنا اور اس کے اوپر محنت کرنا کرتے کرتے منزل آ جاتی ہے کہ جو ہمارے علماء اتنی بزرگی کو پہنچ جاتے ہیں، اور جب بزرگوں کو پہنچ جاتے ہیں تب کہیں وہ جا کے قرآن اور احادیث سے مسائل شریعہ نکال کر دین کے مسائل کو حل کرنے کا جو ہے سلسلہ وہ ہم تک ان کا وہ آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو دین سے قریب کریں اور دین کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور ہمارے پاس تو آسان ذریعہ ہے، نیٹ ہے، گوگل ہے، اور جو اردو کے توضیح مسائل ہے سب کے گھروں میں، اس پر عمل کریں۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ مجھ جیسا طالب علم، میں تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں طالب علم، منظر العارفی میں تو ادنا سے ادنا طالب علم، مولا کا بھی نوکر ہوں اور مولا کے عزاداروں کا بھی خادم ہوں۔ میری کیا حیثیت ہے؟ مگر میں بزرگ جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جو مراجع ہیں، ان کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں چاہیے ان سے ہم مسائل شریعہ لیں۔ میں آپ کے سامنے ماما لگائے بیٹھا ہوں، کبھی یہ مت سمجھ لیے گا کہ منظر العارفی کو مجتہد ہے، نہیں، ہر امام والا مجتہد نہیں ہوتا۔ جس سے قرآن اور احادیث سے مسائل شریعت بڑے ذمہ داری سے فقرہ کہہ رہا ہوں، ادھر ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ آن لائن بھی جا رہی ہے مجلس اور اس کے بعد یوٹیوب پر بھی پہنچے گی، توجہ سنیے گا۔ جو قرآن اور احادیث سے شریعت کے مسئلے، دین کے مسئلے نکال لے، اتنی مہارت رکھے، اسے کہتے ہیں مجتہد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مجتہد۔ ہر امام والا نہیں ہوتا، میں تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، مجھ جیسے کو سب کو نہ سمجھیے گا، جو اتنی مہارت رکھے، جو اتنا علم رکھ لے، وہ ہوتا ہے مجتہد۔ اب بتلائیے یہ کیا منزلت ہے، کتنا بڑا اللہ نے انہیں مرتبہ دیا۔ تو اگر ہم یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کسی کی تقلید نہ کریں۔ جو کام یہ کر لے کہ قرآن سے اور احادیث سے مسائل شریعت نکال کے اور اس کو حل کر لے، وہ کسی کی تقلید نہ کرے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن جو یہ نہیں کر سکتا اسے چاہیے وہ تقلید کرے۔ جو یہ نہیں کر سکتا، جس پہ اتنا علم نہیں ہے، اسے چاہیے تقلید کرے۔ اور جب کوئی تقلید کرے گا تو بتلائے گا کہ یہ ہمارے عالم ہیں، ان کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ پھر ہم کہیں بھی کوئی بھی دین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نماز کے سلسلے میں ہو، چاہے روزے کے سلسلے میں ہو، چاہے حج کے سلسلے میں ہو، چاہے قربانی کے سلسلے میں ہو، چاہے زکوٰۃ کے سلسلے میں ہو، چاہے خمس کے سلسلے میں ہو، پھر ہماری زندگی جو ہے وہ دین سے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ ہماری زندگی ادھوری نہیں ہوگی، ہماری زندگی مکمل ہو جائے گی۔ چونکہ اگر کسی شاخ کو آپ درخت سے الگ کر دیجئے، پانی دیتے رہیے، مرجھا جائے گی، سوکھ جائے گی، جلنے کے قابل ہو جائے گی، لیکن جس شاخ کا رابطہ، جس شاخ کا کانٹیکٹ کسی درخت سے ہوتا ہے اور جس درخت کو پانی دیا جاتا ہے، وہ شاخ مرجھاتی نہیں ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا ربط جو ہے مراجع سے ہونا چاہیے، علماء سے ہونا چاہیے، عالم دورہ سے ہونا چاہیے، تاکہ دین جو ہے ہمیں ملتا رہے اور دین کا شجر جو ہے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ جو قرآن اور حدیث سے مسائل نکال سکتے ہیں ان پر لازم نہیں ہے تقلید، مگر جو نہیں نکال سکتے، ہم جیسے طالب علم ہیں انہیں چاہیے کسی عالم کی تقلید کریں۔ اور عالم کے لیے تو یہاں تک کہ ہے کہ کسی بزم میں جاؤ تو عالم دین کو خاص طور پر سلام کرو، عام طور مجمع کو کر کے
الگ سے بھی عالم دین کو سلام کیجیے، وہ عالم ہے آپ کا، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ علماء کے پاس جائیے تو یہ فرمایا کہ ان کے پاس خاموش بیٹھیے، اور اس طریقے سے فرمایا کہ اس طریقے سے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، نہ جانے کب کوئی پھل گر جائے اور آپ کو مل جائے۔ فرمایا خاموش بیٹھ کے انتظار کیجئے کب آپ کو کوئی علمی بات مل جائے، آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ بات رہی مسائل کی، مسائل کے لیے یہ ہے کہ جب ہم علماء سے رابطہ رکھیں گے تو ہمیں دین کے مسائل بھی ملیں گے، اور جب ہم ان سے دین لیں گے تو ہمارے علم میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور چاہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک آدھا ایسا مل جائے کہ وہ علماء کا احترام نہ کرے تو ان کو بتلائیے کہ علم کہتے کسے ہیں۔ علم سے انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت نہیں ورنہ عرض کرتا مولا سے سوال ہے کہ ایک بار نہیں کئی لوگوں نے سوالات کیے تھے، میرے مولا نے، امام امیر المومنین نے یہی جواب دیا تھا۔ ہر سوال کے جواب میں میرے مولا نے کیا کہا تھا؟ علم افضل ہے، علم افضل ہے، علم افضل ہے، علم افضل ہے۔ یہ کیوں کہا تھا؟ یہ اسی لیے کہا تھا تاکہ لوگ علم کو سمجھیں، علم کی منزلت کو سمجھیں۔ مال کی ہم اور آپ حفاظت کرتے ہیں، علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مال کو خرچ کر دیں کم ہو جائے گا، علم کو جتنا خرچ کرتے ہیں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ علم وہ شے ہے جو انسان کو سربلندی عطا کرتی ہے، سرفرازی عطا کرتی ہے، عزت عطا کرتی ہے۔ تو علم ہے۔ اور چٹھائی کے مراج کرام اور عالم دورہ، وہ تو علم ظاہر اسی لیے عالم کہتے ہیں انہیں، عالم وقت، عالم دورہ، وہ علم سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اور میں بات کہہ دوں، جو عالم کی عزت کر لے گا وہ پھر اپنے بزرگوں کی بھی عزت کر لے گا، اور جو بزرگوں کی عزت کرے گا تو ظاہر پھر وہ سمجھے گا کہ والد کا کیا احترام ہوتا ہے، اور جو اپنے باپ کو اس زمانے میں پاپا یا ابا نہیں کہہ سکتا، عزت نہیں کر سکتا، وہ کسی پڑوسی کو چچا بھی نہیں کہہ سکتا۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ تو ہمیں چاہیے بچوں کو بھی دین سے قریب کریں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ دو چیزیں ایسی ہیں، یہ دو ویکسین بچوں کو نہیں، بڑوں کو نہیں، سب کو ملنے چاہیے۔ ایک ولایت امیر المومنین، اس سے کبھی ہمیں الگ نہیں ہٹنا، ولایت امام امیر المومنین سے کبھی الگ نہیں ہٹنا۔ سب کے دلوں کے اندر امام کی ولایت ہونی چاہیے، سب کو تسلیم کر لینا چاہیے اور سب کریں۔ اور ایک عزاداری امام حسین، نہ بغیر عزاداری امام حسین کے ہمارا گزارا ہے، نہ بغیر ولایت امیر المومنین کے ہماری زندگی گزر سکتی ہے۔ عزاداری کی تو مثال میں دیا کرتا ہوں، بات کو آخری منزل پر لے کے جا رہا ہوں۔ عزاداری تو بالکل ایسے ہے مولا کے چاہنے والوں کے لیے، مولا کے خادموں کے لیے، نوکروں کے لیے، جس طریقے سے مچھلی کے لیے پانی، اس طرح مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، ہم اس طریقے سے بغیر عزاداری امام حسین کے نہیں رہ سکتے۔ مگر ہمارا ہر کام شریعت کے لحاظ سے ہو، دین کے لحاظ سے ہو، اور ہمارا جتنے اعمال ہیں، جتنے امور ہیں، وہ بالکل ایسے ہوں جیسے آل محمد نے فرمایا۔ زمانہ کوئی ہو، چاہے انسان پہ کوئی مصیبت آئی ہو، آفت آئی ہو، مگر ہر کام میں کیا جس وقت ہمارے درمیان سے کوئی گزر جاتا ہے ہم رونے پیٹنے اور جدائی کی وجہ سے بس ایسے اٹھا کے کسی کو سپرد العہد کر دیتے؟ نہیں کرتے۔ جیسا جیسا مراج اعظام نے، علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں میں، غسل دینا ہے۔ 3 غسل ہیں، پہلے یہ غسل ہے، دوسرا یہ غسل ہے، تیسرا یہ غسل ہے، ایسے کفن پہنانا ہے، ایسے سپرد العہد کرنا ہے، سارے کام شریعت کی روشنی میں ہے۔ تو جب ہم اپنے یہ کام جو مربوط ہیں، کوئی پیدا ہوا کہ اس کو صاحب ایسے غسل دینا ہے، نہلانا ہے، یہ کرنا ہے، عقیقہ ایسے کرنا ہے، نکاح ایسے کرنا ہے، طلاق کے یہ مسائل ہیں، تو شریعت نے سب کے لیے مسائل رکھے ہیں، سب کے لیے شریعت نے جو گائیڈ لائنز رکھی ہے، وہی گائیڈ لائنز دینے والے مراج اعظام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کربلا میں ایسے ہنگام میں کہ جب اگر کسی انسان کے اوپر ایک مصیبت، ایک آفت، ایک پریشانی آ جائے، انسان اپنے آپ کو بلا دیتا ہے، مگر وہ کربلا جس نے ہمیں درس دیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جن مصائب اور آلام میں گھر چکا ہے پورا حسین کا قافلہ، حسین کے چاہنے والے، ایسے اس میں بھی جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے، سنان بن انس لشکر لے کے آ گیا، حرملہ لشکر لے کر آ گیا، خوری لشکر لے کے آ گیا، شہزادی پوچھتی ہیں، جناب فضہ بتلاتی ہیں، اے شہزادی اب اس کا لشکر آ گیا، اے شہزادی اب اس کا لشکر آ گیا، اب وہ لشکر لے کر آ گیا ہے، شہزادی کا دل رہ جاتا۔ ایسے عالم میں بھی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اللہ سے دعا اللہ آپ کو سیریا لے جائے، آپ جا کے زیارت کریں جناب زینب کبریٰ کے روزے کی، جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے روزے کی، اور پھر دیکھیں کتنا آپ کو روحانی سکون ملے گا ان شہزادیوں کے روزوں کی زیارت کرنے کے بعد۔ ایسے عالم میں بھی جناب زینب کبریٰ اپنے ماجا حسین سے کہتی، ماجا حسین تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ حسین کہتے ہیں ہاں بھائی،
ہے میرا بچپن کا بھی ایک دوست، ہے میرا بچپن کا چاہنے والا، اس کا نام ہے حبیب، کم آ جائے، اس وقت لکھ کے بلا لو۔ حسین نے خط لکھا۔ یہ موبائل وغیرہ جیسے نیٹ کا زمانہ ہے، اس نے خطوط کا دستور ختم کر دیا، لیکن پہلے خط لکھے جاتے تھے، القاب ہوتے تھے، آداب ہوتے تھے، حفظ مراتب کا خیال رکھا جاتا تھا۔ خط لکھا، لکھنے کے بعد بہن کو سنایا۔ حسین نے لکھا تھا، حبیب ہم دشمنوں کے نرغے میں گر گئے ہیں، تمہارے امکان میں ہو تو ہماری مدد کو پہنچو۔ خط لکھا، زینب کو سنایا۔ زینب کہتی ماں جائے حسین اس میں ایک فقرہ میری طرف سے بڑھا دے، اس میں ایک فقرہ بد درد بھرا ہے، مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنے، وقت کی تنگی ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں۔ ہاں ہاتھوں کو جوڑ کر گزارش ہے، جب کوئی مولا کا نوکر، مولا کا خادم، مولا کا چاہنے والا، مجھ جیسا عزاداروں کا بھی نوکر، خالی مولا کا نہیں خادم، آپ کا بھی ہوں، خدمت کرتا ہوں عزاداروں کی، جب مصائب پہ آ جائے میری گزارش ہوا کرتی ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو نرم کر لیا کیجیے، یا تو اپنے آنکھوں کو کہیے کہ جتنے آنکھوں کے کشکول ہیں ان سے اشک جاری ہو جائیں، تاکہ رومال سیدہ میں پہنچ کر انہیں شرف مل جائے۔ اور اگر ذہن کہیں اور ہے، کچھ اور بات ہے، نہیں آ پا رہے ہیں راسو، تو کم از کم سوگواروں جیسی شکل و صورت بنا لیجئے، اپنے زانوں پر ہاتھ مار لیا کیجئے، اپنے سینے پر ہاتھ ماریے، کہیے ہائے حسین، ہائے زینب کبریٰ، ہائے کربلا۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، اللہ آپ کے مسائل کو حل کرے، اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ کیا کہا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے؟ جزاکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، امام جائے حسین ایک فقرہ اس میں میری طرف سے بڑھا دے۔ کیا بہن؟ کہا بھائی اس کے اندر لکھ دے، اے حبیب آنے میں جلدی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اگر آنے میں تاخیر کرو گے تو تمہارے آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو ارے سرے زینب سے چادر چھن جائے، زینب بیریدہ ہو جائے۔ حبیب آ جانا تاکہ زینب کی چادر محفوظ رہے، تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اسے کہتے ہیں۔ امام نے کیا لکھا تھا؟ یہ خط ہے ایک غریب کی طرف سے، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام، اسے کہتے ہیں فقیہ۔ علم کی سند حسین نے دی جناب حبیب ابن مظاہر کو، عمل کا ثبوت جناب حبیب ابن مظاہر نے پیدا کیا۔ علم کی سند حسین نے دے دی، عمل کا ثبوت جناب حبیب ابن مظاہر نے فراہم کیا۔ مرجع بھی اسی کو کہتے ہیں جو علم اور عمل دونوں لحاظ سے قوم کا سید و سردار اور مجاہد ہوا کرتا ہے۔ لکھا خط، دے دیا، قاصد کو خط لے کر گیا، مگر خط تو پہنچا، حبیب نے پڑھا بھی، پڑھنے کے بعد وہ فقرہ کہہ دیا تھا کہ حسین نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے۔ اسے کہتے ہیں مومنہ، ایسی ہونی چاہیے زوجہ۔ کیا کہا؟ حبیب تمہیں حسین مدد کے لیے پکارے، زہرا کا لال مدد کے لیے پکارے، تم تحمل سے کام لو، تم بیٹھ جاؤ میں جاؤں گی۔ حبیب نے کہا نہیں، جانا مجھے ہی ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ تیرے بھی جذبہ ایمانی کا امتحان ہو جائے، تو اعلان کر دے کہ یہ ہے تیرا جذبہ ایمانی۔ کہہ دیا۔ حبیب نے غلام کو اپنا رہوار دے دیا، ناکہ بندی ہو چکی تھی، راستے بند ہو گئے تھے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اے میرے وراب تیری بارگاہ میں دعا ہے، مولا کے طفیل میں، سید الشہداء شہداء کربلا کے طفیل میں ان عزاداروں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے گھروں کو آباد رکھنا، ان کے بچوں کو آباد رکھنا، بچوں کے سروں میں ماں باپ کو سلامت رکھنا۔ چند فقرے ہے۔ کیا کہا حبیب نے؟ جا کر فلاں مقام پر کھڑے ہو جاؤ، میرا انتظار کرنا، میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ہو گئی، حبیب کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ تو معلوم ہے غلام نے کیا کیا؟ رہوار کی پشت پر ہاتھ رکھا، جس طرح ہم اور آپ چوپاؤں سے پیار کرتے ہیں نا، پیار کر کے کہا اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی نا، میں جاؤں گا حسین ابن علی کی مدد کے لیے۔ حبیب قریب تھے، حبیب کے کانوں میں یہ آواز پہنچ گئی۔ ہائے جیسے یہ آواز سنی، ایک مرتبہ کہا ارے میرا مولا اتنا غریب ہو گیا کہ میرا غلام کہہ رہا ہے یا اللہ ان تمام ترازاداروں پر مہربانی فرما، اللہ آپ کی آوازوں پر، اپنی آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے۔ حبیب کہتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ غلام کہتا ہے آقا جب تک اپنی مدد کا موقع رہا مجھے ساتھ رکھا، اب غریب کربلا، فرزند زہرا، فرزند علی مرتضیٰ کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ حبیب نے کہا جا میرے ساتھ آ جا، غلام کو ساتھ لیا، ادھر دونوں ساتھ ہوئے،
ادھر حسین ہے جو انتظار کر رہے ہیں. پہلے یہی علامتیں ہوتی تھی آنے والوں کو پہچاننے کی. ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں سب میرے قریب آ جاؤ. دیکھو کوفے سے جو راستہ یہاں آ رہا ہے نا, وہاں سے گرد و غبار اڑتا نظر آ رہا ہے. وہ لگ رہا ہے کہ میرا بچپنے کا دوست حبیب آ رہا ہے. حسین نے اکبر کو بلایا, قاسم کو بلایا اور محمد کو بلایا, سب کو جمع کیا اور کر کے کہتے آ جاؤ حبیب کا استقبال کریں گے. آگے بڑھے, حبیب کا استقبال کیا. جیسے حبیب آئے سینے سے لگایا. حبیب کے آنے کی خبر جناب فضہ کے ذریعے خیمے میں شہزادی کو پہنچی. جیسے خبر پہنچی ایک مرتبہ شہزادی کہتے اے فضہ حبیب کو میرا سلام پہنچا دے, اللہ ان کی اس حاضری کو قبول فرما. کیا کہا اے فضہ؟ جا کر کہہ دے حبیب سے کہ شہزادی زینب, علی کی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے. جیسے جناب فضہ نے جناب زینب کبریٰ کا سلام پہنچایا, جناب حبیب زمین پر بیٹھے امامے کو سر سے اتارا, خاک اٹھا کے سر میں ڈالی. ایک مرتبہ کہا اے پروردگار, ارے شہزادیوں پر یہ وقت آ گیا کہ ہم غلاموں کو سلام. اے پروردگار اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے, اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. سلام کی بات آئی نا, پہلے یہی ایک فقرہ کہہ دوں. مجھے وہ جملہ کہنا ہے, جب وقت آیا تھا یہ حبیب کا غلام اجازت لے کر گیا تھا مقتل کربلا میں, جب یہ اجازت لے کر گیا تھا اس نے اپنے آقا کو پکارا تھا, حبیب کو پکارا تھا, حبیب کو پکارا تھا, مگر اس کی آواز سن کر حبیب سے پہلے میرا مولا پہنچ گیا. حبیب کے غلام کا سر اپنے زانو پر رکھا, حبیب قریب گئے. بس ایک دو فقرے اور ہیں, روتے روتے دعا کرو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. اے عزادارو سلامت رہنا. اے میرے مولا بچے تو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر ہے, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. جا کر حسین نے دیکھا کہ حبیب, جا کر حبیب نے دیکھا کہ میرا آقا میرے غلام کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہے. کہا مولا اپنی اتنی زحمت کیوں کی, کیوں اتنی زحمت کی؟ حسین کہتے ہیں آپ کا پروردہ ہے, آپ برداشت نہ کر پاتے, میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا اے مولا جب آپ کا جوان آپ کو پکارے گا, جب علی اکبر آپ کو پکارے گا تو عالم کیا ہوگا؟ عالم یہ تھا مقتل کربلا میں جو بھی کوئی شہید گھوڑے کی زین سے زمین پہ آتا تھا کہتا تھا آقا مدد کو پہنچو, مامو مدد کو پہنچو, یہ میرے سید و سردار مدد کو پہنچو, اے چچا مدد کو پہنچو. مگر علی اکبر کا ایک جملہ سنانا ہے اور اس کے بعد مصائب تمام. معلوم ہے جناب علی اکبر نے کیا کہا تھا؟ یا ابتا علیکہ منی السلام, اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا علی اکبر آپ نے مدد کو کیوں نہیں پکارا, آپ نے یہ کیوں کہا بابا میرا سلام؟ کہ مجھے پتا ہے میں ہوں جوان, میرا بابا ہے ضعیف, ارے مجھے بابا کو بلانا نہیں تھا, میں نے دور سے کہہ دیا اے بابا میرا سلام. مگر یہ محبت ہے جو باپ کے دل میں اولاد کی ہوتی ہے. جیسے یہ آواز سنی میرا مولا پوری قوت کو سمیٹتا گرتا بڑھتا مقتل کربلا میں آیا. تاریخ کہتی ہے مقاتل میں ملا, کبھی میرا مولا گرا کبھی اٹھا, کبھی حسین گرے کبھی اٹھے, آواز دی اے میرے لال علی اکبر, اے میرے علی اکبر کہاں ہو؟ مولا غیروں سے پوچھ رہے تھے میرا جوان دیکھا ہے, میرا علی اکبر کسی نے دیکھا ہے, میرے بیٹے کو کسی نے دیکھا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ غیروں سے معلوم کر رہے ہیں کہ میرا جوان کسی نے دیکھا. مولا فرماتے ہیں ارے جس کا جوان گزر جائے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے, ارے میری آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا آ گیا. اب جو مولا مقتل کربلا میں گئے جا کر آواز دی, ایک نشیب سے آواز آئی بابا آپ کا بیٹا. حسین قریب گئے, جیسے قریب گئے بس ایک سوال ہے, میں جناب صغرا کے مسائل پڑھتا مگر وقت کی تنگی پر روک رہا ہوں, ایک آخری فقرہ سن لیجئے مسائل تمام. حسین کہتے میرے لال علی اکبر میں نے تمہیں آوازیں دی, تم نے میری آواز پہ لبیک نہ کہا, تم نے میری آواز پہ اپنی آواز کو مجھ تک نہیں پہنچایا. علی اکبر کہتے ہیں اے بابا آواز کا تعلق سینے سے ہوتا ہے, میرے سینے میں نیزے کی آنی ٹوٹی ہے. آئے حسین اکبر کے قریب بیٹھے, سینے میں ہاتھ رکھا, یا علی کہا, اکبر کا کلیجہ آ گیا. ایک مرتبہ کہا
اے بابا اس سے بڑی غربت کیا ہوگی کہ میں اپنے جوان کا کلیجہ نیزے کی انی میں دیکھ رہا ہوں. ہائے غریب حسین، اتنا غریب ہو گیا کہ جوان کو اس عالم میں دیکھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطی خطاؤں کو معاف فرما. ہم سبھی کو جن و انس کے شر سے محفوظ رکھنا، مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، دشواریوں سے محفوظ رکھنا، حادثات سے محفوظ رکھنا. مولا کے چاہنے والے جہاں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، سبھی کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اور اولاد کی اور ناموس کی حفاظت فرما. یا اللہ عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. معبود عزا خانوں کی حفاظت فرما. میرے معبود ہماری جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ مساجد ہوں، عزا خانے ہوں، امام بارگاہ ہوں، کربلا ہوں، درگاہ ہوں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما. پروردگار مولا کے چاہنے والے جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے فرش عزا پر، ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سبھی کو عمر طولانی عطا فرمانا، تاکہ آنے والے سال پھر ہم کربلا والوں کا ذکر کریں، پھر فرش عزا بچھائیں، پھر اس فرش پر بیٹھیں. اے میرے معبود دعا یہ ہے تجھ سے، پروردگار ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. ہمیں تعلیمات قرآن، تعلیمات آل محمد پر اور شریعت کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود ہم سب کو بزرگوں کا، والدین کا، علماء کا، مراجع اعظام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. معبود محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ بیماروں کو صحت عطا فرما، قیدیوں کو رہائی عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھا، جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں ان کے لیے ذاتی مکانوں کے انتظامات فرما، جن کے گھروں میں فریض جوا ہیں ان کی بیٹیوں کی رخصتی کے لیے انتظامات فرما. میرے معبود محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ تمام تر مولا کے چاہنے والوں کو تمام تر بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حادثات سے محفوظ رکھنا. سبھی کے علم میں، رزق میں، عزت میں اضافہ فرما. میرے معبود جس سے اس عزا خانے میں ذکر ہوا ہے، یا اللہ جو بھی اس سے وابستہ ہیں ان سبھی کے رزق اور روزگار میں اضافہ فرما. معبود اس مکان کو، اس کے مکینوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. میرے معبود آخری دعا یہ ہے کہ اپنے امام، اپنے سید و سردار آقا مولا کے ہوتے ہوئے اس نابینا دنیا کی نظروں میں ہم لاوارث کہلاتے ہیں. یا اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو مولا کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. ماتم حسین.